اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ انتہائی واجب الاحترام محترم خواتین و حضرات، آج سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک موضوع میں سے واقعہ اصحاب فیل یعنی ہاتھی والوں کا واقعہ آپ کے سامنے عرض کرنے کی سعادت حاصل ہوگی۔ محترم خواتین و حضرات، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت سے تھوڑا عرصہ قبل یمن کے اندر بیت اللہ کے مقابلے میں دنیاوی اعتبار سے ایک عالی شان گھر بنایا گیا اور کہا گیا کہ اب بیت اللہ کو چھوڑ کے اس گھر کا طواف کیا جائے۔ چنانچہ قبیلہ بنی کنانہ میں سے ایک شخص نے یمن میں جا کے اس گھر کو غلاظت سے بھر دیا جو معاذ اللہ بیت اللہ شریف کے مقابلے میں بنایا گیا تھا۔ ادھر ابرہہ جو تھا اس نے بیت اللہ کو معاذ اللہ مسمار کرنے کا اور اہل مکہ کو نقصان پہنچانے کا جو ہے اس نے سوچا اور ارادہ کیا۔ چنانچہ اس نے فوج لے کے سب سے پہلے اہل مکہ کے جو جانور تھے جو بیت اللہ شریف یعنی مکہ المکرمہ کے مضافات کے اندر جنگلوں کے اندر چراگاہوں میں چر رہے تھے ان کو وہ ہانک کے لے گیا۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے دادا جان، ان کو جب معلوم ہوا تو یہ ابرہہ کے پاس پہنچے۔ سیرت کی کتابوں کے اندر آتا ہے کہ ابرہہ اپنے تخت کے اوپر برنجمان تھا، تخت کے اوپر بیٹھا ہوا تھا۔ جو ہی حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے دادا جان تشریف لائے تو آپ کی وجاہت اور آپ کے مقام و مرتبے اور آپ کے چہرہ پر انوار کے اوپر جو انوار و تجلیات الہیہ کا نور تھا، وہ نور مصطفیٰ کا جو فیضان تھا، اس کو دیکھ کے وہ اپنے تخت سے نیچے اتر آیا آپ کی رسپیکٹ کے لیے، اور اس نے یہ سمجھا کہ یہ مجھ سے منت سماجت کرنے آئے ہیں۔ چنانچہ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے اونٹ تم ہانک کے لے آئے ہو، مجھے واپس کرو۔ وہ حیران ہوا، کہا میں تو یہ سمجھا تھا کہ تم مجھ سے منت سماجت کرو گے کہ ہمارے بیت اللہ کو مسمار نہ کرو اور ہمیں تنگ نہ کرو، منت سماجت کرو گے، لیکن تمہیں اونٹوں کی پڑی ہوئی ہے۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اونٹ وہاں سے لے کے واپس آ گئے اور قریش کو لے کے آپ پہاڑ کے اوپر چلے گئے اور وہاں پہ جا کے اللہ کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئے، پروردگار عالم، ہر شخص اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، تو بیت اللہ کا مالک ہے، بیت اللہ تیرا گھر ہے، یا اللہ اپنے گھر کی حفاظت فرما۔ دعا کے اندر مناجات کے اندر مشغول ہو گئے۔ ابرہہ اپنی ہاتھیوں کی فوج لے کے جب مکہ المکرمہ کی طرف چلا اور مکہ کے جب قریب پہنچا تو اس کا ہاتھی جس کا نام محمود تھا وہ بیٹھ گیا اور آگے نہ بڑھتا۔ اس نے بہت کوشش کی اس کو اٹھانے کی اور مکہ المکرمہ کی طرف بڑھانے کی، اس کو مارا، لیکن بجائے کہ وہ ہاتھی مکہ المکرمہ کی طرف چلتا وہ یمن کی طرف چل پڑتا۔ مختصر یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ابرہہ اور اس کی فوج کو عبرت کا نشان بنا دیا، جس کو اللہ پاک نے 30ویں پارے سورہ فیل کے اندر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، جس کا ترجمہ اور مفہوم سماعت فرمائیں کہ آپ نے دیکھا نہیں اللہ تعالیٰ نے اصحاب فیل ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فجعلہم کعصف مأکول، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابابیل بھیجے، چھوٹے چھوٹے پرندے بھیجے، ان کے منہ کے اندر کنکریاں تھی جس سے وہ ہلاک ہو گئے اور ایسے ہو گئے کعصف مأکول، فرمایا کہ جیسے جانور چارہ کھاتے ہیں اور ان کے پاؤں کے نیچے وہ پس جاتا ہے، فرمایا ان کی حالت اس طرح کی ہوگی کہ جیسے کھایا ہوا چارہ ہو جو جانوروں کے پاؤں کے نیچے روندا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر کبیرہ، یہ اللہ کی شان ہے کہ اللہ اپنے گھر کی حفاظت کرنا جو ہے وہ جانتا ہے۔ واجب الاحترام یہ واقع اصحاب فیل ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے کچھ عرصہ قبل پیش آیا۔ محترم خواتین و حضرات، حضور علیہ السلام کے دادا جان کے والد کا نام حضرت ہاشم تھا۔ ہاشم انہیں اس وجہ سے کہتے تھے، ہاشم کا معنی ہوتا ہے چورا کرنے والا، ٹکڑے کرنے والا، چونکہ حضرت ہاشم جو تھے ایام حج میں حج پہ آنے والے لوگوں کی خدمت اس طرح کیا کرتے تھے کہ روٹیوں کے ٹکڑے کر کے ان کا سرید بنا کے انہیں بھگو کے پھر ایام حج کے اندر یہ کام کرتے، روٹیوں کے ٹکڑے کرتے، سرید بناتے اور حجاج کرام کی خدمت کرتے۔ اس وجہ سے چونکہ روٹیوں کے ٹکڑے کرتے، چورا کرتے اور روٹیوں کے ٹکڑا اور چورا کرنے کی وجہ سے
آپ کا لقب جو ہے اور آپ کا نام جو ہے وہ ہاشم معروف ہوا۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی تھے۔ محترم خواتین و حضرات، حضور کی سیرت کو آگے پھیلانے کی نیت سے آپ میرے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، یوٹیوب پہ کمنٹس کریں، لائک کریں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔